آپ کو دیں کہ بھارتی اسٹریٹجک میزائل پروگرام کے معیار کی قلعی کھل گئی. ناقص انتظامات، ایس او پیز کی خلاف ورزی اور لاپرواہی سے سانحہ ہوتے بچ گیا. بھارتی حکومت نے برہموس میزائل فائر ہونے پر غلطی اور نااہلی تسلیم کر لی. میزائل کے مارچ 2022 میں حادثاتی فائر کے واقعے کی تحقیقات مکمل کی گئی ہیں. میزائل فائر پر 3 افسران واقعے کے ذمہ دار قرار پائے. تینوں افسران کو برطرف کر دیا گیا ہے. رواں سال 9 مارچ کو میزائل غلطی سے داغا گیا جو پاکستان میں گرا. اسی حوالے سے مزید ڈیٹیل بتائیں گے ہمارے نمائندے لائق الرحمان. جی لائق. جی صدر، یہ 9 مارچ کو اس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا جب برہموس میزائل کو داغنے کے دوران جو وضع کردہ ایس او پیز ہیں ان کی سریحن خلاف ورزی کی گئی. انہیں نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یہ میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا. یہ ہریانہ کا علاقہ ہے جہاں سے یہ فائر ہوا تھا اور یہ تقریباً 124 کلومیٹر کا فاصلہ 3 منٹ 44 سیکنڈ میں طے کرتا ہوا میاں چنو میں آ کر گرا، جس سے شہری املاک کو نقصان پہنچا تھا. تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس واقعے کے حوالے سے جب بھارتی حکومت نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دیا تو اس کے نتیجے میں 3 افراد کو نہ صرف ذمہ دار قرار دیا گیا اس واقعے کا بلکہ انہیں نوکری سے برطرف بھی کیا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارتی اسٹریٹجک میزائل پروگرام کے حوالے سے جو وضع کردہ ایس او پیز ہیں ان کے اوپر نہ صرف عمل درآمد نہیں کیا جاتا بلکہ جو ان کے اسٹریٹجک پروگرام ہیں ان کی حوالے سے جو سیکیورٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کی بھی کلی کھلتی ہے. اور یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت بہت سے انتہائی حساس جو معاملات ہیں ان میں مختلف جو سٹینڈرڈ طے کیے گئے ہیں ان کو فالو نہیں کرتا. جی لائق ہمارے نمائندے آگاہ کریں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث حماد صاحب. حارث حماد صاحب، کیا کہیے گا؟ رواں سال مارچ میں میزائل داغا گیا جو پاکستان میں گرا اور اب جو تحقیقات ہوئی ہیں بھارت میں انہوں نے اپنی غلطی اور نااہلی تسلیم کر لی ہے. کیا کہیں گے ان کے اسٹریٹجک میزائل پروگرام کے حوالے سے؟ صدف، یہ ایک بہت ہی خطرناک ان کا سیکیورٹی لیب تھا اور جس سے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے تھے. اور ایک بات کا پروف ہو گیا کہ ان کا جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سسٹم ہے، کمانڈ سسٹم ہے، اٹ از ویری پور اور یہ دنیا کو کسی وقت بھی کسی بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے عالمی جو اٹامک انرجی کمیشن ہے دے ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکشن اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں، کبھی یورینیم رچ جو ہے وہ یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اسمگل ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی پکڑے گئے ہیں. اور اس کے برعکس پاکستان میں ہمارا سیکورٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور آج تک کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. اور یہ جب وہاں سے ہریانہ سے فائر ہوا اور میاں چنو میں گرا تو اٹ کوڈ ہیو ڈن لاٹ آف کولاسٹرل ڈیمیج جو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ یہ ایکسپلوڈ نہیں ہوا اور تقریباً 3 منٹ میں یہ پاکستان میں آ گیا. اور اب جا کے انکوائری کی ہے، 3 آفیسرز کو برخاست بھی کیا. بٹ اگر یہ ایکسپلوڈ ہو جاتا آپ سوچیں کہ کتنے خطرناک نتائج ہوتے اور اس سے کتنے حالات خراب ہوتے اور کیا 2 ایٹمی ملک آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی جس طریقے سے وہ فائر ہوا. آئی تھنک یہ دنیا کو یہ کسی نے کوئی کنڈیم نہیں کیا، نہ یو ایس اے نے کیا، نہ اٹامک انرجی کمیشن نے کیا، یہ یورپین یونین نے کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ذرا سے بھی لیکیج ہو تو یہ پاکستان کا جینا دوبر کر دیں گے. آئی تھنک پاکستان گورنمنٹ کو یہ آفیشیل کیس دوبارہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن سے اور دنیا سے بتائیں، یونائٹڈ نیشن میں بتائیں کہ انڈیا کو رینز ڈالیں. وہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پہ بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نعیم خالد صاحب. بھارتی اسٹریٹجک میزائل پروگرام کے معیار کی قلعی کھل گئی ہے. بھارتی حکومت نے برہموس میزائل فائر ہونے پر غلطی اور نااہلی تسلیم کر لی ہے، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ غلطی تو انہوں نے اس وقت بھی تسلیم کر دی تھی جب وہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ غلطی سے ادھر آ گیا، لیکن نہ میں اس وقت ماننا تھا کہ یہ غلطی ہے، نہ میں آج مانتا ہوں. اگر وہ معافی بھی مانگ لیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی غلطی ہے. اتنی بڑی غلطی ہو نہیں سکتی میرے بھائی. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور برہموس ان کا بالکل لیٹسٹ میزائل ہے اور انہوں نے ہمارے ایئر ڈیفنس کو چیک کرنے کے لیے اس کو ادھر بھیجا تھا اور ہمارا ری ایکشن چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا جو کہ ویک تھا، بہت کمزور ری ایکشن تھا اور یہی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا آپ کا ری ایکشن جو ہے وہ کمزور ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کمزوری دکھائی تھی اس وقت بھی اور ابھی اگر ان کی یہ غلطی مان لیتا ہے تو یہ بھی پاکستان کی کمزوری ہوگی. پاکستان کو کسی صورت میں نہیں یہ ماننا چاہیے اور یہ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ان کے اوپر
لے کر آنا چاہیے. اور اس وقت شاید پاکستان کو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی کرنی چاہیے تھی. وہ ٹائم تو اب گزر گیا. صحیح کہہ رہے تھے بریلوی صاحب کہ اگر ہم اس معاملے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارتی اسٹریٹجک میزائل پروگرام کے معیار کی قلعے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.